عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے جمعہ کی کچھ آداب و احکام. بطور یاد دہانی یا تزکیہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ موضوع رکھوں گا. کئی دن ہو گئے اس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتے ہوئے. انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے. یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے حکام ہے، اس کے فرائض ہے، اس کی الگ فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. بطور یاد دہانی اور ہم سب اپنا تزکیہ کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 3 بڑے بڑے مدعے آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات تو جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر 4 مرکزی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن کی جو مرکزی عبادتیں، جو نمایاں عبادتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جمعہ کے دن کی ذکر کی ہے، وہ کچھ عبادتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اور تیسرے نمبر پر اس دن ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے روکا گیا ہے، وہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنا خطبہ پورا کروں گا انشاءاللہ. جمعہ کے دن کی فضیلت کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی فضیلت تو اللہ کے رسول نے یہ فرمائی ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں میں سب سے بہترین دن کو اگر کوئی انتخاب کیا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. مسلمان کے لیے جمعہ کا دن بہترین دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. تمہارے لیے سب سے بہترین دن اگر کوئی انتخاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا ہے
ان 7 دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن، یہ فضیلت درشاتا ہے جمعہ کے دن۔ ہم مسلمانوں کو جمعہ کے دن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ دوسرے اور 7 دن یا 6 دن جس طریقے سے ہم گزارتے ہیں اس سے الگ رہ کر جمعہ کا دن ہمیں بسار کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن کو خاص خیال ہونا چاہیے۔ ایک مومنانہ صورت اور مومنانہ اشکال جمعہ کے دن ہونی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعہ کے دن دوسری فضیلت جو بیان کی گئی، یوں تو فجر کی نماز کی اہمیت آپ جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن پڑھی جانے والی جو فجر کی نماز ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز فجر کی نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعہ کے دن پڑھے جانے والی فجر کی نماز۔ اللہ کے رسول نے صحیح حدیثوں میں فرمایا افضل الصلاۃ عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی الجماعۃ، کہ فجر کی نمازوں میں پڑھی جانے والی نمازوں میں سے سب سے بہترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی فجر کی نماز ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہت بڑی بات۔ اور آپ نے حدیثوں کے اندر سنا، خاص کر امام اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، جمعہ کے دن سورہ سجدہ کی تلاوت کرنا سنت ہے، پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ امام کوئی اور بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن بہتر ہے کہ امام سورہ سجدہ کی تلاوت کرے، دوسری نماز میں سورہ دہر کی تلاوت کرے، اور امام اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری فضیلت۔ نمبر 3، تیسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث کے اندر فرمایا آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اسی دن موت دی گئی، اور جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو جمعہ کے دن ہی پھونکا جائے گا۔ یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلق آدم وفیہ قبض، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، ان کو وفات دی گئی۔ وفیہ النفخۃ، اور قیامت کے لیے جو پہلا سور پھونکا جائے گا وہ جمعہ کے دن ہی پھونکا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی لمبی حدیث ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 4، جمعہ کے دن کے لیے اس کے احکام اور آداب اور اہمیت کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل، مندوب صحیح کہا گیا کہ جب تم میں سے کوئی انسان جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے یا جمعہ کا دن پالے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کی رسول نے فرمایا اگر خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا کر آنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ الغرض یہ جمعہ کی کچھ اہمیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور یاد بھی آنے کے لیے سب جانتے ہیں۔ اب آئیے اس کی مرکزی عبادتیں کیا ہے۔ جمعہ کے دن نمایاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی عبادتوں کی فضیلت بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت الگ ہے۔ صحیح حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے۔ جو انسان، جو مسلمان سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے گا اضاء له من النور بین الجمعتین، دو جمعہ کے درمیان اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک خصوصی طور پر روشنی دیتا ہے، اس کے لیے روشنی کو مکمل کرتا ہے۔ بہت سارے معنی لیے گئے، اس کے لیے برکت کا راستہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، شیطان سے حفاظت کی جاتی ہے۔ روشنی کا معنی، نور کا معنی، جو اللہ کی رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کا استعمال نور
ایسا نور اس بندے کو دیا جاتا ہے، دونوں جمعوں کے درمیان رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہے، اور شیطان سے اس بندے کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ سب علماء نے تشریح اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے الفاظ تو نور کے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پرکاش اور نور کا بندوبست کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری جو مرکزی عبادتیں ہیں میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے لیے فرمایا کہ خاص کر مجھ پر درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات 24 گھنٹے، یعنی جمعہ کا دن اگر شروع ہوتا ہے جمعرات سے مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن مغرب کی اذان سے پہلے 24 گھنٹے انسان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ صحیح حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے تقریباً 40 فائدے بیان کیے، ایک کتاب لکھ ڈالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے جو صحیح فائدے جو سنت سے ثابت ہیں وہ 40 فائدے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھ ڈالی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح نمبر 3، تیسری ایک مرکزی عبادت جو جمعہ کے دن کرنی ہے، اور خاص کر ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد میں جلدی آنا چاہیے، جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنا چاہیے، یہ عبادت ہے، یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ جو سب سے بڑی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن نماز سے پہلے دروازے پر 2 فرشتے کو مقرر کرتا ہے، ان فرشتوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ مسجد میں کون کس وقت پر آتا ہے ان کے نام کے ساتھ درج کرنا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ یہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، مسجد میں کون پہلے آیا ہے، کون دوسرا آیا ہے، کون تیسرا آیا ہے، اور کون لیٹ سے آیا ہے، یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 فرشتے رکھ دیے جاتے ہیں، جو جلدی آتا ہے، جو پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے گائے کی قربانی کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو تیسرے نمبر پر آتا ہے مینڈے کو قربانی کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد مرغی ذبح کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی امام و خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے فرشتے اپنا صحیفہ بند کر کے ذکر سننے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور یہ خطبہ سنتے ہیں۔ یہ صحیح روایت کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان اور مومن کے ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعہ کے دن جلدی آیا کرے، بہت سارے فائدے، بہت ساری فضیلتیں ہمیں ملے گی۔ سب سے بڑی فضیلت تو امام کی کچھ باتیں نصیحتیں آپ کو سننے کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، 6 دنوں کے اندر ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دل پر کالا پن آ جاتا ہے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر ہم کچھ نصیحتیں سنیں گے، اللہ امام و خطیب کی باتیں سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سنیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور ہم پھر سے زیادہ عبادت کرنے لگے۔ یہ
بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح چوتھی مرکزی عبادت مسجد میں آ کر سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ سنت ہے، نفل پڑھنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آدیش ہے۔ بعض علماء نے تو اس کو ضروری کہا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، بعض علماء نے کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتوسط فيهما۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب کوئی انسان مسجد میں آتا ہے، بھلے ہی امام ممبر پر خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جگہ پر نہ بیٹھے، وہ 2 نماز اس کو ہلکی پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعت نماز کی فضیلت کو بیان کر دیا، اہمیت کو بتاتے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے رسول ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے اور سیدھا بیٹھ گئے۔ خطبے کے دوران ہی اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے کیا اور کہا کہ تم نے نماز پڑھی، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آخری اور سب سے بڑی عبادت جو جمعہ کے دن مرکزی عبادت شمار کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں بندہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ فیہ ساعۃ لا يوافقها عبد المسلمين لا يوافقها عبد المسلمين ثم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کی مانگ کو پوری کرتا ہے، اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، لہذا بندے کو اس گھڑی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے 2 قول بیان کیے ہیں، صحیح قول کہ یہ گھڑی کون سی ہو سکتی ہے یا ہم اس گھڑی کو کون سے وقت میں تلاش کریں۔ سب سے پہلی گھڑی تو یہ کہ امام کو خطبہ جب وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے اور ممبر سے اترنے کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، ان ہلکے سے وقت میں اگر کوئی انسان دل میں کچھ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور سب سے مؤثر قول تو یہ ہے، علماء نے بیان کیا ہے جمعہ کے دن عصر کی بعد سے لے کر مغرب سے تھوڑے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ وقت میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، لیکن ہاں اس کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا وَيُقَلِّلُهَا سَاعَةً، یہ گھڑی بہت چھوٹی سی اور مختصر ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 5 مرکزی عبادتیں جو جمعہ کے دن ہمیں کرنی چاہیے۔ اب وہ کام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جمعہ کے دن نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا کام دیکھیے، جمعہ چھوڑنے سے ہم کو بچنا چاہیے، جمعہ کو چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ اس کی بہت بڑی وعید حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ کی رسول نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ وَدَعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، قوموں کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے۔ اگر وہ جمعہ چھوڑتے گئے، جمعہ کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، تو بہت جلد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان کے دل کالے پڑ جائے اور ان کے دل گمراہی اور ضلالت پر چلے جائے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کو، مسلمان کو جمعہ چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، دیکھیے جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے جو الفاظ ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی انسان صرف کسی بھائی کو یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جا تو یہ بھی غلط ہے، کہا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جب جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے، جلدی مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ اور نصیحتیں سنتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے بہت بڑا اجر اور ثواب لکھ دیا ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، یا 1 سال کے قیام کے برابر اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن جو کام نہیں کرنا چاہیے، خطبے کے درمیان ایک دوسرے کی
پھلانگتے ہوئے آگے نہیں آنا چاہیے، ایک دوسرے کو ہٹا کر نہیں آنا چاہیے۔ اس میں ایک مسلمان کو، ایک مسلی کو، جو جمعہ کے مسلی، ان کو خاص خیال ہونا چاہیے کہ میں آگے آؤں۔ جیسے جیسے جو بھی جلدی آتا ہے ان کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے کشادہ بن جاؤں، سب سے پہلے آگوں کی صفوں کو پور کروں، اس کے بعد آنے والے پیچھے بیٹھیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی چھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آ رہا تھا، تو اللہ کی رسول نے خطبے کے دوران ہی کہا، بھائی بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، بیٹھ جا، تو نے لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اور آخری بات، جو چوتھی بات جو ہمیں خاص خیال کرنا ہے وہ یہ ہے، جمعہ کے دن جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے یا اذان سے پہلے کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اذان ہونے کے بعد تجارت نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام ہے، حرام کہا ہے، بالاتفاق حرام کہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، بھائی جیسے ہی جمعہ کے لیے اذان دی جاتی ہے تو دوڑو، اللہ کے ذکر کرنے کے لیے دوڑو مسجدوں کی طرف۔ وذروا البیع، کہا کہ بھائی اور تجارت کرنے سے رک جاؤ۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے، اذان کرنے کے بعد اگر کوئی بھی تجارت کرتا ہے، کوئی بھی تجارت کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی لین دین کا مسئلہ ہو گیا، اذان دینے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ حرام کا معنی ہے آپ کو گناہ ملے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ حرام کا معنی یہ ہے میرے بھائیوں، لہٰذا یہ بہت بری بات ہے۔ تجارت چاہے آن لائن ہو، چاہے موبائل کے ذریعے ہو، چاہے ڈیجیٹل ہو یا ہینڈ ٹو ہینڈ ہو، کسی بھی انداز سے لین دین اذان کے بعد تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک پکا سچا مسلمان اور مومن تو وہ ہوتا ہے وہ اذان سے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی تجارت کو بند کر دیتا ہے، ان بات سے، ان وحی سے بچنے کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کی صحیح فضیلتیں جو ہمیں بیان کی گئی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مرکزی عبادتیں جمعہ کے دن اللہ کی رسول سے ثابت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں ان عبادتوں کو دل جمعی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔